اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ جیسا کہ واجبات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور ان میں سے رکوع کے سلسلے میں مسائل بیان کیے گئے تھے، بقیہ مسائل آج بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1046، جس شخص کو رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرنا ضروری ہو، اگر وہ اشارہ کرنے پر قادر نہ ہو تو ضروری ہے کہ رکوع کی نیت کے ساتھ آنکھوں کو بند کرے اور ذکر رکوع پڑھے، اور رکوع سے اٹھنے کی نیت سے آنکھوں کو کھول دے، اور اگر اس قابل بھی نہ ہو تو احتیاط کی بنا پر دل میں رکوع کی نیت کرے اور اپنے ہاتھ سے رکوع کے لیے اشارہ کرے اور ذکر رکوع پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص رکوع نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ رکوع کی نیت کرے، اور رکوع کی نیت کرنے کے بعد اپنی آنکھوں کے اشارے سے رکوع کرے، یعنی آنکھوں کو بند کرے۔ اس لیے آنکھوں کو بند کرے کہ نیت کرے کہ وہ رکوع کرتا ہے، اور آنکھوں کو بند کرنے کے بعد ذکر رکوع پڑھے، اور جب رکوع سے اٹھنے لگے تو اپنے آنکھوں کو کھولے، یعنی جب دل میں ارادہ کرے کہ رکوع سے اٹھ رہا ہے، یعنی جب ذکر رکوع پڑھ چکے تو اپنی آنکھوں کو کھول دے۔ اگر اس قابل بھی نہ ہو تو احتیاط کی بنا پر وہ نیت کرے دل میں اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اشارہ کرے، یہی کافی ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1047، جو شخص کھڑے ہو کر رکوع نہ کر سکے لیکن جب بیٹھا ہوا ہو تو رکوع کے لیے جھک سکتا ہو، تو ضروری ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر نماز پڑھے اور اس کے لیے رکوع کے وقت بیٹھ جائے اور رکوع کے لیے جھک جائے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھتے وقت رکوع کرنے کی استطاعت اور قوت و طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، لیکن جب رکوع کی باری آئے گی، رکوع کرنے کی نوبت آئے گی تو وہ سر سے اشارہ کرے گا اور اس اشارے کے ذریعے سے رکوع کو انجام دے گا۔ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر بیٹھ کر وہ رکوع کے لیے جھک سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں دوبارہ نماز کو پڑھے گا، اور جب رکوع کی باری آئے گی، یعنی کھڑے ہو کر دوبارہ نماز پڑھے گا، جب رکوع کی باری آئے گی تو بیٹھ کر رکوع کو انجام دے گا۔ یہ احتیاط مستحب ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ انسان دوبارہ نماز پڑھے اور دوبارہ رکوع بیٹھ کر کرے، بلکہ اگر اس نے پہلی مرتبہ کھڑے ہو کر نماز کو انجام دیا ہے اور سر کے اشارے کے ذریعے سے رکوع کر لیا ہے تو یہ کافی ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1048، اگر کوئی شخص رکوع کی حد تک پہنچنے کے بعد سر کو اٹھا لے اور دوبارہ رکوع کرنے کی حد تک جھکے تو اس کی نماز باطل ہے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک شخص رکوع کی نیت سے رکوع میں جھک گیا، اور جتنا رکوع میں جھکا جاتا ہے اتنا جھک گیا، اس کے بعد اس نے سر اٹھا لیا اور پھر سے رکوع میں گیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن یہ صورت اس وقت ہوگی کہ جب انسان جان بوجھ کر کرے، اگر کوئی بھولے سے کر دے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 1049، ضروری ہے کہ ذکر رکوع ختم ہونے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے، اور جب اس کا بدن سکون حاصل کر لے، یعنی جب بدن ٹھہر جائے، اس کے بعد سجدے میں جائے، اور اگر جان بوجھ کر کھڑا ہونے سے پہلے یا بدن کے سکون حاصل کرنے سے پہلے سجدے میں چلا جائے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ذکر رکوع پڑھنے کے بعد سیدھا نہ کھڑا ہو، یا پھر بدن کو سکون حاصل کرنے سے پہلے سجدے میں چلا جائے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ذکر رکوع پڑھنے کے بعد انسان کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، اور اس وقت تک کہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے جب تک بدن ٹھہر نہ جائے۔ جب بدن کھڑے ہونے کے بعد ٹھہر جائے پھر سجدے میں جانا چاہیے۔
مسئلہ نمبر 1050۔ اگر کوئی شخص رکوع ادا کرنا بھول جائے اور اس سے پیشتر کے سجدے کی حالت میں پہنچے اسے یاد آ جائے تو ضروری ہے کہ کھڑا ہو جائے اور پھر رکوع میں جائے، اور جھکے ہوئے ہونے کی حالت میں اگر کوئی رکوع کی جانب لوٹ جائے تو کافی نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکوع بھول کر سجدے میں جانے کے لیے بیٹھ جائے اور ابھی سجدے میں نہیں گیا تھا، اس سے پہلے اسے یاد آ گیا کہ ابھی اس نے رکوع نہیں کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے سیدھا کھڑا ہو اور اس کے بعد رکوع میں جائے۔ اگر کوئی شخص سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے وہ رکوع میں چلا جاتا ہے، اٹھتے ہی وقت وہ رکوع میں چلا گیا اور اس کے بعد سجدے میں چلا گیا، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ سیدھا کھڑا ہو، اس کے بعد رکوع میں جائے، پھر سیدھا کھڑا ہو، اس کے بعد سجدے میں جائے۔ مسئلہ نمبر 1051۔ اگر کسی شخص کو پیشانی زمین پر رکھنے کے بعد یاد آئے کہ اس نے رکوع نہیں کیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوٹ جائے اور کھڑا ہونے کے بعد رکوع بجا لائے، اور اگر اسے دوسرے سجدے میں یاد آئے تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھول جائے کہ اس نے رکوع کیا ہے یا نہیں، لیکن اسے پیشانی زمین پر رکھنے کے بعد یاد آتا ہے کہ ابھی اس نے رکوع نہیں کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سیدھا کھڑا ہو، اس کے بعد رکوع کرے، پھر سجدہ کرے۔ لیکن اسے دوسرے سجدے میں یاد آتا ہے تو احتیاط لازم کی بنا پر آغا سستانی کے نزدیک اس کی نماز باطل ہے، یعنی اسے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 1052۔ مستحب ہے کہ انسان رکوع میں جانے سے پہلے سیدھا کھڑا ہو کر تکبیر کہے اور رکوع میں گھٹنوں کو پیچھے کی طرف ڈھکیلے، پیٹھ کو ہموار رکھے، گردن کو کھینچ کر پیٹھ کے برابر رکھے، دونوں پاؤں کے درمیان دیکھے، ذکر سے پہلے یا بعد میں درود پڑھے، اور جب رکوع کے بعد اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو تو بدن کے سکون کی حالت میں ہوتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رکوع کے مستحبات میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ گھٹنوں کو پیچھے کی طرف ڈھکیلنا چاہیے، اور رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کہنا چاہیے، اور اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھنا چاہیے۔ جب وہ رکوع کی حالت میں ہو تو اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھے، ہموار رکھے، ٹھیک ہے، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح سے اپنی گردن کو بالکل کھینچ کے بالکل سیدھا رکھے کہ جو پیٹھ اور گردن دونوں برابر ہو، یعنی سر اس کا برابر ہو، اور جب وہ رکوع کی حالت میں ہو تو اپنے پاؤں کے جو دونوں انگوٹھے ہیں اس کے درمیان کا حصہ ہے وہاں پہ دیکھیں۔ یہ تمام چیزیں مستحب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ذکر رکوع پڑھنے سے پہلے اور ذکر رکوع پڑھنے کے بعد صلوات پڑھے، یعنی درود پڑھے، اور جب ذکر رکوع سے کھڑا ہو جائے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں رکوع میں مستحب ہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ جو پڑھنا ہے وہ رکوع سے کھڑے ہو جانے کے بعد پڑھنا ہے۔ مسئلہ نمبر 1053۔ عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں سے اوپر رکھیں اور گھٹنوں کو پیچھے کی طرف نہ ڈھکیلیں، جیسے کہ مردوں کے لیے مستحب تھا کہ گھٹنوں کو پیچھے کی طرف دھکا دیں، لیکن خواتین کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں کو پیچھے کی طرف دھکا نہ دیں بلکہ اپنے گھٹنوں کو موڑے رکھیں۔ یہ تمام مسائل رکوع کے سلسلے میں تھے کہ جو 3 درس میں بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام علوم ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو علوم ہمارے لیے مفید ہیں، نافع ہیں، فائدے بخش ہیں، فائدے مند ہیں، ان تمام علوم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام علوم پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔